اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو پروفیسر حافظ محمد سلیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آزادی۔ آزادی کا مطلب کیا ہے اور آزادی کیسے ملی، یہ ملک کیسے آزاد ہوا اور ہم آج اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا چاہیے۔ آج اس پہ تھوڑا سا میرا ڈسکشن کرنے کا دل کر رہا ہے، تو تمام چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل 14 اگست منائی گئی پورے پاکستان میں، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم تمام لوگ آزاد ہیں۔ 76واں یوم آزادی تھا، لیکن ہماری نئی جنریشن نے باجے لیے ہوئے ہیں ہاتھوں میں اور وہ باجے بجاتے پھر رہے ہیں، تو یہ انتہائی معقول بات ہے کہ بھی باجے بجائے جا رہے ہیں۔ جس کو دیکھو جناب اس نے ایک باجا پکڑا ہوا ہے اور پونپ پونپ بجائے جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی والی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ باجے بجا رہے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے بچے بھی باجے بجا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے بھی باجے بجا رہے ہیں، ایون دین بڑے جو ہیں وہ بھی باجے بجا کے انجوائے کر رہے ہیں، جی انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی موٹر سائیکلوں کے سیلنسر اتارے ہوئے ہیں، وہ جناب سیلنسر کی آواز جو ہے وہ پورا علاقہ سن رہا ہے۔ تو یہ کیسی آزادی ہے، کیسے لوگ پیدا کیے ہیں؟ یہ ملک حاصل کیا تھا ایمانداری کے لیے، نہ تو ایمانداری ہے ملک میں۔ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو بھائی، جہاں پہ لوگوں کو خود مختاری حاصل ہو، اور نہ تو خود مختاری ہماری بہتر ہے۔ یہ ملک حاصل کیا گیا جہاں عدل اور انصاف کا ماحول ہو، عدل اور انصاف کا ماحول بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں جو ہے وہ 80 لاکھ لوگ کٹوائے گئے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، پاکستان جب بنا دنیا کی بڑی سب سے ہجرت تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا، پھر مورخ نے لکھا، کچھ اور لوگوں سے دیکھا سنا، تو کہنے کا مقصد ہے جی مسلمان جو بچیاں ہیں 70 ہزار خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں، اتنا بڑا ظلم ہوا تب جا کے، لیکن لوگوں کے خون کی شاہی بنا کے یہ ملک آزاد کیا گیا۔ تو ہم نے اپنی جنریشنز کو کیا دیا ہے؟ ہماری جنریشنز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ ملک کیسے حاصل کیا ہے۔ تو میں خدارہ تمام لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، خدارہ اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ان کو بتائیں کہ ملک کیسے حاصل کیا گیا۔ اپنے بچوں کو سامنے ٹیچر حضرات، پروفیسر صاحبان، تمام لوگوں سے میں ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں، ان بچوں کو پاکستان کی تاریخ بتائی جائے۔ یعنی کہ میری دلی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو کم و بیش جو ہے ہر جگہ پہ کم سے کم پکچرز تو لگی ہوئی ہوں نا کہ پاکستان کیسے لٹ پٹ کے حاصل ہوا ہے۔ آج جناب پریڈ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے یہ تمام چیزیں باہر ہیں، اور یہ کون سے شہداء ہیں، کون سی پریڈیں ہیں، کون سے معاملات ہیں جو بار بار دکھائے جا رہے ہیں؟ جہاں دیکھو جناب گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، فلاں دیا جا رہا ہے، ٹھمکان ہو رہا ہے۔ تو یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے، انتہائی سوچنے والی بات ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ہماری نئی جنریشن کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کیسے حاصل ہوا ہے اور آزادی کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک بہت سارے علماء کرام کی کوششوں کے ساتھ حاصل ہوا ہے۔ یہ ملک بہت سارے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں تب حاصل ہوا ہے۔ بہت ساری ماؤں کے جو ہے چراغ گل ہوئے ہیں، بہت ساری ماؤں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں۔ وہ لوگ جو ہندوؤں نے پکڑے ان کی ہڈیاں تک جو ہے جیلوں کے اندر رہ گئیں، ایسے لوگ جو انگریزوں کے ہاتھ چڑھ گئے، جیلوں میں گئے، وہ واپس ہی نہیں آئے، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا۔ لوگوں کی جناب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا، ٹرین ذبح ہوئیں، تب جا کے ملک حاصل ہوا۔ ہم نے آزادی کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے بچے جو ہے وہ جناب ہارن بجاتے پھر رہے ہیں، ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے موٹر سائیکلوں کو سیلنسر تبدیل کیے ہوئے ہیں، وہ جناب موٹر سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں، کوئی بندہ جناب ہارن لے کے پھر رہا ہے، کوئی اور عجیب سا تماشا بنایا ہوا ہے، اور جناب ہم پریڈ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملک کی اصل جو ہے حقائق ان کو سن کے سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ان کے فیوچر کے لیے کم سے کم ایتھکس سکھا دیں کہ ان کو ایتھیکلی پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ کا بچہ 100 روپے کا باجا تو لے کے آتا ہے، 50 روپے کا اگر درخت لے کے ایک آ جائے اور اس کو کسی جگہ پہ لگا دے تو انشاءاللہ اس ملک کی ترقی میں وہ درخت ایک اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ بینڈ باجے، پریڈ
یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا ملک کی سالمیت سے، ایمانداری سے، کسی بھی چیز سے دور دراز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اتنے سارے اپنے لوگ شہید کروائے تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا۔ ماؤں نے اپنی عزتیں لٹائیں، بہنوں اور بیٹیوں نے بہت ساری عزتوں کی قربانیاں دیں، تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا۔ ہماری نوجوان بچیاں جو ہے وہ دریاؤں میں کود گئیں، کوئی اپنے آپ کو اپنی عزتیں بچانے کے لیے بچیوں نے آگ لگا لی اپنے آپ کو۔ اتنا بڑا جو ہے وہ یہ سانحہ ہوا، تب جا کے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج ہم پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں لگے ہوئے ہیں، تو پلیز اپنے بچوں کو اس ملک کے حقائق بتائیں، اس ملک کی تاریخ بتائیں، تاکہ ہمارے بچے باجوں کے بجائے ملک کے لیے دعائیں کریں، جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے دعائیں کریں، اور اس ملک کی خدمت کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ یہ باجوں سے کبھی بھی رول ادا نہیں ہوں گے، اور خوش ہونے والی بات نہیں ہے۔ پیرنٹس اگر باجوں پہ، صرف جھنڈیوں پہ، منہ کے اوپر ٹاٹو بنانے پہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ رونے والی بات ہے، خوش ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ، اپنی جو نئی نسل ہے اس کو بتائیں، تاکہ ہم اپنے ملک کو کھڑا کر سکیں ایمانداری کے ستون پہ۔ نیک نیتی کے ساتھ جب تک اس ملک کے لیے کام نہیں ہوگا، یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام